بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ہے بھیڑیے کے کان۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے تھے اور ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ ایک کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا بہت پسند ہے۔ جب وہ بیر کے درخت کے قریب جاتے تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ کچھوا جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا تھا۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوا گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر توڑا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھورے نے آنکھیں کھولی تو بھیڑیے کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اسے اجازت نہیں دی تھی۔ تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح مفتوح کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا۔ چنانچہ کچھوے نے بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز تھے اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب تواضع کرتے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانور کو بہت پسند تھا اور اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے، اور جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی تواضع کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا تو وہ بھیڑیے کے کان نکالتا اور ان سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے کہ اس نے بھیڑیے کو ہلاک کیا اور اب اس کے کانوں سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے بھیڑیے نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ یہ سراسر ان کی توہین تھی۔ کچھوا ایک رینگنے والا ادنا جانور بھیڑیے کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام بھیڑیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے
खूब आगे दहकाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातिह बनता है तो इस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहां मौजूद था। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़े पांव का इस्तेमाल करके इसमें से निकल आऊंगा। इससे पहले के शोले मुझे झलसाएं, मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। सब भेड़िए को एक दूसरे की सूरत में देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिश वो भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर पानी जब खूब गर्म हो जाएगा और खौलने लगेगा तो कछुए को इसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। इससे पहले कि पानी खौलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपने फौलादी पांव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। भेड़िए ने बहुत मायूस हुए और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। इन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर इसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब न जाए वहीं खड़े रहें। सुनकर कछुआ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूब कर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने इसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी। कछुए की पीठ इससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। इसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा। कछुए तो दरिया ही में रहते हैं, पानी उनके लिए अनोखी चीज नहीं है। इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और भेड़िए वहां नहीं थे, चुनांचा वो उसे न देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे रोना आ गया, उसके लिए कि इसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी, अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और इस पर बहुत सी दरारें पड़ी हुई थीं। वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियां जमा करके मरहम बनाया और इसे अपने जख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और उसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा, कछुओं की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनकी पीठ पड़े हुए निशानात दूर न हुए। इन बेतरतीब निशानात को तुम अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हो। एक और दिलचस्प बात वो ये है, चूंकि कछुआ भेड़िए के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, चुनांचा कुदरत ने उनके कान बिल्कुल चमचे की तरह जैसे कर दिए। यकीन न आए तो किसी भेड़िए के घर जाकर उसके कान पकड़कर देख लो, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे। भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर